إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے. جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ احباب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کے حسن عقیدت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سورہ والعصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. چند گھڑیاں اس سورہ مبارکہ کے موضوع پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی حق کوئی کی توفیق عطا فرمائے. سورہ والعصر قرآن مجید کی مختصر سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اگرچہ اس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر پایا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل ہوتی، یہ ایک سورت سورہ والعصر نازل ہو جاتی تو یہ انسانی ہدایت کے لیے کافی. سبحان اللہ. سارے قرآن مجید کا خلاصہ اس ایک سورت کے اندر موجود ہے. پورے قرآن مجید کی سمری، پورے قرآن مجید کا نچوڑ، پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس ایک سورت سورہ والعصر کے اندر موجود ہے. جس طرح بیج کے اندر سارا درخت موجود ہوتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو بیج چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن جس طرح بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، اسی طرح سورہ والعصر کے اندر پورا قرآن پاک موجود ہے. آئیں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر اس ایک سورہ مبارکہ پہ غور کرتے ہیں. شاید اس سورہ مبارکہ کی تاثیر ہماری زندگی کو ہی بدل دے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ایک قسم بیان کی ہے. یہ سورت قسم اور جواب قسم پر مشتمل ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ آغاز ہوا تو ایک قسم کے ساتھ، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم قرآن مجید کی آخری قسم۔ اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان میں قسم کوئی نہیں، اس سے پہلی صورتوں میں قسمیں ہیں، لیکن قرآن پاک کی جو آخری قسم ہے وہ زمانے کی قسم ہے۔ عربی زبان میں عصر کا لغوی معنی ہے نچوڑنا۔ پھل کو نچوڑیں تو جوس نکلتا ہے، اس جوس کو عربی زبان میں اسیرہ کہتے ہیں، جوس کو اسیرہ کہتے ہیں۔ اور کیوں اسیرہ کہتے ہیں؟ کہ وہ نچوڑ کے نکالا جاتا ہے۔ تو عصر کا لغوی معنی ہے نچوڑنا۔ جب عصر کا لفظی معنی نچوڑنا ہے تو پھر زمانے کو کیوں عصر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ بھی انسان کی صلاحیتوں کو نچوڑتا ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی غم، کبھی خوشی۔ یہ جو حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، یہ جو حالات بدلتے ہیں یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور انسان کے اندر چھپی ہوئی سوچ کو اور اس کی قابلیت کو زمانہ نچوڑتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے زمانے کو عصر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مطلقاً زمانے کو عصر نہیں کہتے، مطلقاً زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ دہر بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی زمانہ ہے۔ دہر اور عصر یہ دونوں لفظ زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مطلقاً زمانے کے لیے دہر کا لفظ ہے اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ اس کے لیے عصر کا لفظ ہے۔ اس لیے میں نے ترجمہ جب کیا تو یہ ترجمہ کیا والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ٹھہرا ہوا ہے، پر وقت ٹھہرا ہوا نہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں، احیاء علوم الدین میں اس کی ایک تشریح یوں کی ہے کہ دیوار کا سایہ جب بھی دیکھیں وہ ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو وہ آگے جا چکا ہوتا ہے۔ دیوار کا سایہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں وہ آگے جا چکا ہوتا ہے۔ جس طرح غیر محسوس انداز میں دیوار کا سایہ آگے چلتا رہتا ہے، اسی طرح وقت بھی گزر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ٹھہرا ہوا ہے، وقت ٹھہرا ہوا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ مرید نے کہا کہ وقت سونا ہے، مرشد نے کہا نہیں، وقت سونا نہیں، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، وقت سونا ہے یا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ سونا بڑا قیمتی ہے، ہمارے ہاں تو آج کل 50,000 روپے تولہ ہے، یہ بڑی قیمتی دھات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا سنیارے کو جا کے کہ مجھے 1 کلو سونا دو، وہ تولے کی قیمت ہی پوچھتے ہیں۔ تو جس طرح سونا قیمتی ہے کہ اس کا تولہ بکتا ہے، اسی طرح وقت قیمتی ہے کہ ایک ایک لمحہ بڑا اہم ہے۔ لیکن وقت اور سونے میں فرق یہ ہے کہ سونا گم جائے، سونا کھو جائے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے، دوبارہ مل سکتا ہے، گزرا ہوا وقت نہیں دوبارہ مل سکتا۔ آپ میں سے کوئی ہے